ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پیناما لیکس کی سماعت کا آج ایک اور بڑا اہم دن تھا جب پرائم منسٹر کی طرف سے شاہد حامد صاحب نے بھی کچھ دلائل دیے، لیکن زیادہ تر دلائل جو تھے وہ اکرم راجہ صاحب نے دیے اور وہ دے رہے تھے حسین نواز صاحب کی طرف سے. آج یہ بیسیکلی بات سامنے آئی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ گلف سٹیل مل جس طرح لگائی گئی، جس طرح دبئی، جدہ، لنڈن سارے معاملات گئے، خسارہ ہوا، جو سب کچھ ہوا، اس کے متعلق جو پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اس کا تمام تر ریکارڈ موجود ہے. آج لاؤڈ اینڈ کلیئرلی حسین نواز صاحب کے وکیل نے میاں شریف صاحب کی طرف سے یہ بتایا کہ اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور یہ بتایا گیا کہ جو قرضہ لیا گیا، جب عدالت نے پوچھا، جو قرضہ لے کر مل لگائی گئی دبئی میں، اس کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. جو بینکنگ جو ٹرانزیکشن ہوئی وہ تو بینک کے ذریعے ہوئی کوئی نہیں، وہ تو پہلی لیٹر آ چکا ہوا ہے کہ وہ نقد کی صورت میں ہوئی ہے. تو جس پہ یہ بھی انٹرسٹنگ آبزرویشن آئی کہ کیا اونٹ کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا. گلف کی فیکٹری 1973 میں قائم ہوئی، تاہم قرض کے متعلق کوئی ریکارڈ جو ہے ان کے وکیل دینے سے انہوں نے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ریکارڈ ہے ہی نہیں. یہ معاملہ 30 سال 40 سال پرانا ہے. یہ میاں شریف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے. سلطان اکرم راجہ صاحب نے کہا اس کا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ اب زندہ نہیں ہے اس وقت. میاں شریف صاحب تو نہ ریکارڈ ہے نہ اس کے متعلق کوئی ان کے پاس معلومات ہیں. تو نہ قرضے کا کوئی لین دین ہے. عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ قرضہ کسی سے لیا، کوئی تو اس کا ایگریمنٹ ہوگا، کوئی اس کی ٹرانزیکشن ہوگی، لیکن سلطان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اس کی کوئی ٹرانزیکشن، اس کا کوئی حساب کتاب، اس کا کوئی ڈاکیومنٹ موجود سرے سے ہے ہی نہیں. جیسے گلزار احمد یہ بھی کہا کہ بظاہر تو کمپنی خسارے میں چل رہی تھی، تو 12 ملین درہم کا منافع کیسے ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ نواز شریف کے اگر یہ لنڈن کے فلیٹس نہیں ہیں تو یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے فلیٹس نہیں ہیں. جس پہ سلطان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ الزام لگانے والے پر بیسیکلی بارے ثبوت آتا ہے، لیکن جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے. آج جو منی ٹریل پیش کیا گیا شریف فیملی حسین نواز صاحب کی طرف سے، وہ بیسیکلی یہ کہ کوئی منی ٹریل نہیں ہے. وہ منی ٹریل جو بتایا وہی ہے، اس کا کوئی ایویڈنس یا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہوئی. ان کے اعترافی بیان کو لے کے نیب نے بتایا کہ جی 20-21 کو انہوں نے درخواست دی معافی کی، جو 23-24 کو ایکسیپٹ کر لی گئی. اس کے بعد 28 تاریخ کو جو ہے وہ مشہور و معروف اعترافی بیان لکھوایا اسحاق ڈار صاحب نے، جس کے اندر انہوں نے مبینہ طور پر نواز شریف صاحب کو فریم کیا ہے حدیبیہ پیپر مل کو لے کر منی لانڈرنگ کے لیے، کہ 3 جعلی اکاؤنٹس کھلوائے گئے قاضی فیملی کے لنڈن میں. ادھر منی لانڈر ہو کے وہاں جایا کرتا تھا اور واپس آیا کرتا تھا. اس کے اوپر سارا زور شاید حامد صاحب یہ لگا رہے تھے کہ اسحاق ڈار کیونکہ اب ملزم نہیں رہے، وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، ان کی معافی ایکسیپٹ ہو چکی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے اعترافی بیان کو لے کر بیسیکلی نواز شریف صاحب کے خلاف ضرور یہ ایویڈنس بن سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو لے کے جس میں منی ٹریل ڈاکیومنٹ اور ایویڈنس کے حوالے سے نہیں دی گئی، ہر چیز جو ہے وہ وربل ہے یا ہر چیز نقد ہے. آج اعزاز احسن نے کیا کہا ذرا پہلے وہ سنتے ہیں اور آج اس پروگرام میں آتے ہیں. قطری خط نمبر 1 اور قطری خط نمبر 2، اگر ایسے خطوط سے انکم کا جواز پیدا کیا جا سکے تو پھر تو اوپن منی لانڈرنگ ہوگی. ہر بڑا سرکاری افسر 5 ارب روپے کی رشوت لے گا، 50 کروڑ کسی قطری کو یا کویتی کو دے گا، اس سے خط لے گا اور وہ کالا دھن سفید کر کے لندن میں پراپرٹیاں خرید لے گا. اربہ روپے کا کاروبار 28 سال کیا ہے اور سارا کیش میں کیا ہے. لاکھوں کروڑوں ڈالر آتے جاتے رہے ہیں بوریوں میں، اور گدھوں کے اوپر کون سا شریف خاندان کا فرد قطر میں بیٹھا رہا. 1978 سے لے کے 1980 تک شریف خاندان کا ہر فرد اپنے تمام بینک اکاؤنٹ کے تمام کھاتے، تمام اوراق، تمام اس میں جو ڈیبٹ ہوئے ہیں، جو اس میں کریڈٹ ہوئے ہیں، اس طرح کا منی ٹریل واجب ہے، لازم ہے شریف خاندان کو دینے کے لیے. یہ 50 کروڑ کے گفٹ دے رہے ہیں، بیٹا دے رہا ہے باپ کو، باپ دے رہا ہے بیٹی کو. یہ کس قسم کی انارکی، فائنینشل انارکی، مالیاتی طوائف الملوکی شریف خان. بڑا جی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر اس طرح سب کو اجازت دے دی جائے تو منی لانڈرنگ جو ہے وہ اوپن ہو سکے گی. یہ ایک سوال اٹھایا اعزاز احسن صاحب نے. طلال چودھری صاحب، شہریار افریدی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، بہت وارم ویلکم آپ سب لوگوں کو. میں سب سے پہلے جانا چاہوں گا ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ایک نیوٹرل آدمی ہے، میرے نزدیک کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب جو آج جوابات پیش کیے گئے سلطان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کورٹ کے اندر،
جس میں نہ قرضے کے کوئی ڈاکیومنٹ ہے، نہ منی ٹریل کے حوالے سے کوئی ڈاکیومنٹ ہے، سارا کام نقد ہو رہا ہے. اس کے اوپر جو سوال اعزاز صاحب نے اٹھایا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جس طرح عدالت میں پیش کی جا رہی ہیں ججز کو مطمئن کرنے کے لیے، اگر یہ ایکسیپٹ کر لی جائے تو پھر ہر شخص اوپن منی لانڈرنگ کرے گا، قطر، دبئی، ان ملکوں کے لیٹرز لا کے. آپ ایگری کریں اعزاز صاحب سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ کسی طریقے سے پیسہ ارن کریں اور باہر سے کوئی لیٹر پروڈیوس کر دیں. ویسے بھی کسی غیر ملک سے جو چیز آتی ہے اگر وہ ڈاکومنٹ ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے، اس سٹینڈرڈ پروسیجر کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ سٹینڈرڈ پروسیجر کو فالو نہیں کرتے تو وہ ڈاکومنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، اور اس صورت میں وہ سٹینڈرڈ پروسیجر ہم نے فالو ہوتا نہیں دیکھا. صرف یہ ہے کہ پاکستان ایمبیسی کے جو ایمبیسڈر ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے سٹیمپ اس پہ لگا دی ہے جو سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سپریم کورٹ جس کا خط ہے اس کو طلب کر سکتا ہے، اس پہ جرا ہو سکتی ہے، جو لائرز ہے دوسری سائیڈ کے وہ کوشچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے ہائی سکیل کی بزنس تھی، اتنا بڑا بزنس تھا، تو اس کے بعد اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. یہ بہت حیرانی کی بات ہے، بڑی انیوژل بات ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ڈاکومنٹیشن کمزور ہوتی ہے وہاں بھی اگر اس سکیل کا آپ کام کریں تو آپ کے پاس انکم ٹیکس کے حساب کتاب ہوتے ہیں، اپنے بزنس کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں، اور ان گلف سٹیٹس کے اندر بھی ریکارڈ تو مینٹین ہوتا ہے. تو اگر یہ کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ شکوک جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اس وقت اس کیس میں پرابلم یہ ہے کہ جو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں ان میں کانٹرڈکشنز ہمیں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ سوال جو ابتدائی سوال ہے کہ پیسہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں گیا، کس طرح گیا، اس کا ابھی تک تسلی بخش جواب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. رائٹ. طلال چودھری صاحب، جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی اسمبلی کے اندر جس کے اندر انہوں نے تمام ملز، قرضے، دبئی مل، سٹیل مل، جدہ، ان سب کی بات کی، اور جس پہ ہمیں بہت زیادہ اعتماد تھا کہ انہوں نے، ابھی بھی اعتماد ہے کہ انہوں نے صحیح فرمایا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان تمام چیزوں کے ریکارڈ موجود ہیں. آج فائنلی جو ہے جو تیسرے وکیل ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن دینے سے جو ہے اپنی لاچاری ثابت شو کی ہے. نہ قرضے کا ڈاکیومنٹ ہے، نہ کسی اور چیز کا ڈاکیومنٹ. تو منی ٹریل ڈاکیومنٹ کی صورت میں، قرضہ یا کوئی پیپر ڈاکیومنٹ کی صورت میں شریف فیملی پروڈیوس کرنے میں ناکام رہی کورٹ میں. ایسا ہی ہے طلال صاحب جو اعزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران شاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں محمد زبیر صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ جس امید کے ساتھ انہیں سندھ کا گورنر لگایا گیا ہے وہ پرائم منسٹر کی امید پر پورا اتریں گے. وہ پرائم منسٹر کی فائنینشل ٹیم کا حصہ تھے، وہ ایک بڑے فائنانس کو، پہلے بھی فائنینشل انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. کراچی ایک بزنس ہب ہے. وہ کراچی کی سچویشن، کراچی کی بزنس کی بحالی اور کراچی کے بزنس مین سے ایک رابطے کے طور پر پرائم منسٹر اور باقی لوگوں کے درمیان کام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اسی طرح پرفارم کریں گے جیسے وہ فیڈرل منسٹر بن کر پرفارم کرتے رہے. اب آگے میں آپ کے کویسچن پر. کامران شاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یا تو کیس کو فالو نہیں کر رہے یا پھر انہوں نے ڈاکومنٹ دیکھے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہ کوئی ادھر ثبوت ہے، نہ کوئی کاغذ ہے، نہ کوئی ٹرانزیکشن ہے. بہت ساری چیزیں وہاں دی جا چکی ہیں اور کچھ چیزیں اور بھی ڈاکومنٹس وہاں دیے جائیں گے. پرائم منسٹر کی تقریر کے بارے میں بڑا کمپریہنسولی ان کے وکیل جو ہیں مختوم صاحب وہ وہاں اپنا بات بتا چکے ہیں. وہ کنٹرڈکشن جو کہ پٹیشنر جن کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ منی لانڈرنگ کا تھا، نہ 1990s کی کوئی ملکیت کے کاغذات تھے ان فلیٹس کے، یعنی جو انہوں نے الزام لگایا نہ مریم صاحبہ کی ڈیپینڈنٹ شو کر سکے، وہ تمام چیزوں کی بجائے جب وہ کنٹرڈکشن پہ آئے تقریروں کی تو اسے کلیئر کیا جا چکا ہے. اب بات جو ہے وہ ان کنٹرڈکشن سے آگے گزر چکی ہے، اور اب بات کیس کے آخری حصے پہ ہے جہاں حسین صاحب اپنے حصے کا جواب دے رہے ہیں. آج آپ قبر عدالت میں تھے؟ جی بالکل. میں اچھا، یہ جو رپورٹنگ آپ کی خیال میں یہ غلط رپورٹنگ ہوئی ہے باہر، جو میں آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں دوبارہ، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ قرضے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے،
نقد رقم کی جو ڈیل ہے، جو پیسہ وہ کہہ رہے ہیں ویسے تو پاکستان سے نہیں گیا، لیکن پیسہ قرضہ کس طرح لیا گیا اس کی کوئی ان کے پاس ڈاکیومنٹ یا پروف نہیں ہے۔ عدالت نے بارہا سوال کیا کہ قرضہ کس طرح چلا گیا، پیسہ کہاں سے آیا، کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا یہ 40 سال پرانا معاملہ ہے، میاں شریف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے، میاں شریف صاحب زندہ نہیں ہے، یہ اس کا جواب میاں شریف صاحب ہی دے سکتے تھے، تمام مفروضات ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا یہ سب کچھ جو رپورٹ ہوا آپ کے نزدیک عدالت میں آج یہ سب غلط تھا یا واقعی ایسے ہی ہوا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہر بات پہ یہ کہتے رہے کہ میاں شریف صاحب کا ٹرائل اس کا ایویڈنس انہی کے پاس تھا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس نہیں ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک تو آپ جو ہے نا وہ بٹس اینڈ پیسز میں چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ میں کمرہ عدالت میں موجود تھا اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ واحد فیملی ہے جو 3 پشتوں کا حساب دے رہی ہے، ان پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ کئی قوانین ہے کہ 5 سال بعد آپ کو کاغذ رکھنے ضروری نہیں، 7 سال بعد رکھنے ضروری نہیں۔ اب آپ ان کاغذات کا 45 ایئر پرانے کاغذات کا پوچھ رہے ہیں اور اس آدمی کے متعلق پوچھ رہے ہیں جو کہ دنیا میں نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ تمام کہ فیکٹری کی کون سی جگہ تھی، وہ کیسے لگی، وہ کس کے درمیان معاہدہ ہوا، وہ اس کے پیسے کتنے ملے، پھر جن لوگوں نے خریدی ان کے ایفیڈیوٹ، یہ تمام تصدیق شدہ ڈاکومنٹ ایفیڈیوٹ سمیت، یہ کوئی پٹیشنر کی پٹیشن نہیں ہے جو ہمارے خلاف آئی ہے جس میں ایک بھی ٹیسٹڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے، ایک بھی ویریفائیڈ نہیں۔ میری گزارش جی میں ایک اور جواب کٹھے دیجئے گا جواب۔ آج جج صاحب نے یہ کہا نہیں ہے کورٹ کے اندر، میں کوٹ کر رہا ہوں جج صاحب کو، کیا قطری فیملی کو 12 ملین درہم دینے کے لیے اونٹوں کی پیٹھ استعمال کی گئی؟ جج صاحب نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب کو، یہ میرے سامنے کوٹ پڑا ہوا۔ دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ سر پہ لاد کے گئے، وہ پیٹ پہ اونٹ کی گئے، وہ کار کی ڈگی میں گئے، جو ہمارے وکیل نے کہا ضروری یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس پیسے تھے یا نہیں، کیا وہ جائز تھے یا نہیں، وہ تمام شواہد موجود ہے۔ دینے والا جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیے، اور وہ کوئی عام فیملی نہیں، ابھی بھی وہ یو اے ای میں بزنس کرتی ہے، وہ بیان حلفی دے رہا ہے، اور لینے والا کہتا ہے میں نے لیے ہیں، اور بزنس وہاں اسٹیبلش ہے، دنیا جانتی ہے کہ بزنس وہاں ہوا، وہاں باقی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، وہ ایگریمنٹ سے لے کر ان کی جگہ سے لے کر اور بہت۔ اور میری گزارش ایک اور سنیں، یہ کامران شاہد صاحب یہ پاکستان کی واحد فیملی ہے جو 5 سال پہلے تو کوئی انکم ٹیکس کی ریٹرن نہیں اپنی کھلاتا، کوئی باہر سے 1 کروڑ پاکستانی ہے، وہ کسی سے 1 روپے کا آپ نہیں پوچھ سکتے کہ کیسے آپ نے دیا۔ حسین نواز سے ایک پیسے کا حساب لیا گیا، ایک ان کے مرحوم والد سے لے کر اس کی بیٹی تک کا حساب، یعنی 70 سال کا حساب آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں۔ اس کے باوجود زیادہ تر چیزیں تصدیق شدہ اور مصدقہ ڈاکومنٹ پیش کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو بات منی ٹریل والی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ کاغذ پڑھ لیں ذرا۔ رائٹ، میں شہریار بھائی آپ کے پاس آؤں گا 1 منٹ میں ذرا، لیکن ذرا میرے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب موجود ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، مجھے آپ سے 1-2 سوالات پوچھنے ہیں آج کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے، آپ کا جو ہے پوائنٹ آف ویو بڑا ویلیویبل ہوگا۔ یہ آج جو اعترافی بیان ہے اسحاق ڈار صاحب کا، اس کے متعلق یہ کھل کے بات سامنے آئی کہ نیب نے پہلے ان کو معافی دی تو ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ بنے، اور اس کے بعد انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بادی النظر میں بغیر کسی پریشر کے اپنا بیان جمع کرا دیا۔ بینگ اے جج، آپ کے نزدیک اگر آج کورٹ میں یہ بات اٹھی ہے کہ یہ جو بیان ہے اعترافی بیان، مبینہ اعترافی بیان، منی لانڈرنگ جس کو کہہ رہی ہے پٹیشنرز، یہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یوز نہیں ہو سکتا، لیکن کیا یہ نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے بطور شہادت؟ اس کی کتنی ویلیو ہے آپ کے نزدیک معافی کے بعد جو انہوں نے دیا ہے؟ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک کہ اسحاق ڈار خود ہیں ان کے خلاف تو خیر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی، جی کیونکہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ لیکن وہ کہ پیسے ٹرانسفر تو ہوئے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، پیسے ٹرانسفر ہوئے، اور وہ بعض صورت انہوں نے خود تو ٹرانسفر نہیں کیے، وہ پیسے کسی کے لیے ٹرانسفر کیے، اور وہ یقیناً جو سامنے آ رہا ہے جس طرح سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کنیکشن شریف فیملی سے ہے، تو اب اس کے لیے یقیناً کورٹ چونکہ اب اس موڑ پر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ان کی کورٹ جس طرح سے ان کے ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اب کورٹ انویسٹیگیٹو موڈ میں جا رہے ہیں۔ اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا، یہ پیسے آئے کہاں سے اور کیسے گئے، تو اس وجہ سے کورٹ تو اس چیز کو بھولنا نہیں چاہتی، وہ اب کورٹ یہ چاہتی ہے پتہ کرنا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور یہ بڑی پوائنٹ بات ہے۔ جیسے صاحب ذرا کلیریفائی تھوڑا سا کیجئے گا ہمارے آڈینس لوگوں کے لیے،
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بیسکلی میں نے بھی یہی کہا کہ آج شاہد حامد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کا اعترافی بیان کیونکہ ان کو معافی مل چکی ہے نیب سے، ان کے خلاف تو استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن نواز شریف صاحب کے خلاف شہادت کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ یہ یقیناً جاننا چاہے گی کہ پیسے تو ٹرانسفر ہوئے ان مبینہ جعلی اکاؤنٹس میں جو لنڈن میں کھولے گئے قاضی فیملی کی ود رسپیکٹ ٹو جو انہوں نے کہا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ بتایا گیا جی پیسے یہاں سے گئے پھر حدیبیہ کا لاس شو کر کے واپس لائے گئے اور شیئر ہولڈرز میں تقسیم کیے گئے، یہ منی لانڈرنگ جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے نواز شریف صاحب کی طرف جائے گا کیس ججز کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سٹیٹمنٹ کورٹ کے سامنے آئی ہے کہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو اب یقیناً اب جو موڈ اس ہیئرنگ کا ہے کورٹ کے سامنے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کورٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے یہ جو پیسے کا ٹریل ہے، کس طرح سے پیسے اور کہاں گئے، تو یقیناً ان کا کنیکشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شریف فیملی سے ہے، نواز شریف کے ساتھ ڈائریکٹلی نہ ہو لیکن ان کے والد صاحب سے تو یقیناً ہے، ان کے والد صاحب کے زمانے سے، تو اب وہ کورٹ اس موڈ میں ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ پیسے کیسے آئے اور کہاں گئے، اور میرے خیال میں یہ جائز بھی ہے چونکہ اب معاملہ اتنا لمبا چلا ہے 1 مہینے تک، تو صحیح چیز تو سامنے آ جانی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی انوالومنٹ نہ ہو لیکن صحیح چیز تو سامنے آنی چاہیے۔ شیخ عثمانی صاحب، جس طرح آج سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ جی میاں شریف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو پھر تو یہ پوائنٹ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ یہ سارا بزنس اگر صحیح تھا غلط تھا، خدا نہ خواستہ منی لانڈرنگ ہوئی تو اس کا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے والد صاحب کا کنڈکٹ ہے، یہ ان سے پوچھا جائے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ پوائنٹ آ سکتا ہے یا نہیں ججز کہیں گے کہ جناب کیونکہ آپ کے صاحبزادے پرائم منسٹر تھے میاں شریف صاحب کے تو الزام بھی ان پہ ہی ہے، تو یہ تو جواب ان سے پوچھا جائے گا کورٹ میں بلا کے، اور جبکہ وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں اسمبلی میں پرائم منسٹر کے میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے اس بزنس کا، ہماری فیملی بزنس کا۔ یہ دیکھیے ہمارے ملک میں تو میں تو دیکھ رہا ہوں 47 سے لے کے ابھی تک لوگوں نے بے انتہا کرپشن کی، بےمانیاں کی، چوری کی، مر گئے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بلیک منی وائٹ منی ہو گیا، یہ تو ایک نارمل پیٹرن ہے ہماری سوسائٹی میں، پاکستان کی سوسائٹی میں، تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے جو سامنے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو جس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ میاں شریف صاحب نے کچھ پیسے ویسے ٹرانسفر کیے، غلط کیے یا صحیح کیے، لیکن اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ یقیناً ان کے بچے ہیں، تو اب ان کے اوپر ایکسپلین کرنا، چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا ہے تو ان کو ایکسپلین کرنے کی تو ضرورت ہے، یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ان کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں۔ سر میرا آپ سے لاسٹ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہنا کافی ہے وکیل کے لیے، نواز شریف فیملی کے وکیل کے لیے، کہ یہ تمام معاملہ جو ہے جیسے قرضے کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اور جو منی ٹریل ہے اس کا انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ نقد ہوئی تھی اس کی بھی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے، کیا یہ دو جواب آپ کے خیال میں بینگ اے جج آپ سمجھے سیٹسفیکٹری ہے؟ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب ہم نے حلفیہ بیان جمع کرا دیا، جس نے قرضہ لیا، طلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں قرضہ دینے والا کہہ رہا ہے ہم نے قرضہ دیا، قرضہ لینے والا کہہ رہا ہے ہم نے قرضہ لیا، تو یہ کافی ہے یا جج اس بات سے سیٹسفائی ہوں گے کہ جناب اس سے تو معاملہ جو ہے مزید مشکوک ہو رہا ہے، آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن دینی پڑے گی آج کل کی ورلڈ کے اندر؟ شائق صاحب نہیں، یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی 100-200 یا 1,00,000-2 لاکھ کی بات نہیں ہے، یہ تو ملینز اور بلینز کی بات ہے، تو اس صورت میں یقیناً یہ تو جس طرح کسی نے کہا تھا، شاید کورٹ میں کہا بھی تھا، اونٹ کے بیک کے اوپر تو بانٹ رکھ کے نہیں آیا، جج صاحب نے کہا تھا، جی جج صاحب نے کہا تھا، تو اب یہ تو بات صحیح ہے کہ اتنی زیادہ اماؤنٹ اگر ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ٹریل ہوتا ہے نا، کس طرح سے ٹرانسفر ہوئی ہے، اور یہ بات تو ایکسپلین کرنی پڑے گی ان لوگوں کو بار صورت۔ آپ کے خیال میں مقدمہ کب تک ختم ہو جانا چاہیے، یا ٹرائل یا جا سکتا ہے کمیشن کی طرف بھی؟ دیکھیے اب جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں یقیناً نواز شریف فیملی کی طرف سے ڈینائل ہوگا ان سب چیزوں کا، اور وہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کوئی لنک نہیں ہے اس سے، تو اب کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا حتمی فیصلہ کرنا، تو ہو سکتا ہے کہ کورٹ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ خود تو کورٹ انویسٹیگیٹ کر نہیں سکتی، شاید کورٹ یہ سوچے کہ ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اور آپ کے خیال میں ان کا اسحاق ڈار صاحب کا جو اعترافی بیان ہے یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں ویلڈ ہو سکتا ہے اگر کورٹ سمجھے تو؟ ہاں، اگر کورٹ سمجھے تو اعترافی بیان تو بہر صورت، چونکہ وہ ایک قسم کا انڈر ڈیورس بیان تھا ان کا جو کہہ رہے ہیں، انڈر ڈیورس تھا، تو اس کی ایویڈینشری ویلیو تو اتنی نہیں ہے، لیکن بہر صورت بیان تو ہے، وہ پیسے کی ٹرانزیکشن کا بیان ہے اور اسی فلیٹ سے کنیکشن میں ہے، تو یقیناً اس کی امپورٹنس ہے۔ بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، آپ نے اپنا لیگل ایکسپرٹ اوپینین دیا۔ شہر حفیظ صاحب سوری میں آپ کو تھوڑا لیٹ آیا، جسٹس صاحب سے بات کرنے لگ گیا تھا میں۔
آپ بھی آج غالباً موجود تھے. دیکھیں سلمان راجہ صاحب نے بات بڑی زبردست کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور یہ فیملی بزنس ہے, میاں شریف صاحب کا بزنس ہے, میاں شریف مرحوم کا ٹرائل ہو رہا ہے, اس کا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ورث سے ورث ثابت بھی ہو جائے, کچھ منی لانڈرنگ خدا نخواستہ ثابت ہو جائے, کچھ کرپشن ثابت ہو جائے, تو وہ نواز شریف صاحب کی ثابت نہیں ہونے لگی, جو آپ کے پرائم ٹارگٹ ہے رائٹلی اور رانگلی. تو کیس تو آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک, کیونکہ یہ معاملہ میاں شریف صاحب کا بن گیا ہے, نہ کہ نواز شریف صاحب کا. جی شہریار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران. ٹیکنیکل باتیں بہت ہو گئی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا آسان ایک نسخہ جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ آج کی اور پیچھے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پوری پاکستانی قوم کو شریف فیملی سے مل رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خوب لوٹ مار کرو, پھر لوٹ مار کے بعد اچھے ذہن وکلاء کی ٹیم پکڑو, اور پھر اداروں میں اپنے من پسند لوگوں کو لگواؤ, اور پھر ملک کے باہر لوگوں پر مختلف عمراء پر انویسٹ کرو, ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو, اور پھر جب مشکل آن پڑے تو ان کی مدد سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب اس میں آج جو دو چیزیں کھل کے سامنے آئی آج کی ہیئرنگ میں, وہ سب سے پہلے فوکس جو تھا پارٹ 1 جو تھا وہ اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ پہ تھا. اب ایک چیز بار بار جو وکیل صاحب کہہ رہے تھے, ان کے کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو جو پریزنٹ کر رہے ہیں, شاہد حامد صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے زاہد حامد صاحب, شاہد حامد صاحب, کہ میرا پوائنٹ یہ ہے, جی میرا پوائنٹ یہ ہے. تو آگے سے ان کو جواب یہ آیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جس کے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو اگر وہ اس میں ایفیڈیوٹ میں اگر جو انہوں نے باقاعدہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں, اگر اس سے وہ واپس نہیں ہوتے تو کون ریسپانسیبل ہوگا؟ یعنی اگر آج وہ وعدہ گواہ معاف نہیں بنتے اور وہ ایکیوز بنتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو ایک دم ہی went on a back foot. سملرلی دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے حسن نواز کے حوالے سے, کہ آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں, اور آپ کے مختلف تضادات سامنے آئے, آپ کے والد صاحب کے بیانات سامنے آئے, آپ کے وکیلوں کی ٹیم سپریم کورٹ میں جو بار بار ایک چیز پر ایمفیسائز کر رہی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ مفروضوں پہ چل رہی ہے, اس طرح نہیں اس طرح ہوا ہوگا, پیسے کہاں سے آئے, ٹریل نہیں بتائی جا رہی, اس طرح ہو سکتا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ 5 یا 3 پشتوں کا احتساب ہو رہا ہے. یہ جو ایک قسم کا, تو آپ کے خیال میں احتساب نہیں ہو رہا؟ احتساب تو ہو رہا ہے, جو ہمارے بھی بزرگ ہیں. جی احتساب تو ہو رہا ہے. دیکھیں احتساب کیوں نہ ہو, نہیں احتساب کیوں نہ ہو, جب ملک کا پیسہ لوٹ جائے, جب اولاد نہ اہل ہو, جب ان کے پاس منی ٹریل نہ ہو, جب وہ قوم کو ڈسٹریکٹ کریں, عدالت کو ڈسٹریکٹ کریں, سپریم کورٹ کے علاوہ قومی اسمبلی کو ڈسٹریکٹ کریں, اور پھر لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ لیونگ بیونڈ مینز کیا ہے, کہ اتنی دولت کہاں سے آئی, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تمام جو 12 ملین جو درہم ہے, آپ نے کہا کہ جی پہلے ہم نے انیشیل اماؤنٹ دی, پھر اس کے بعد باقی ہم نے دبئی سارے دیے, لیکن جب پوچھا گیا کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آئی تو نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. یہ تو ساری باتیں ہو گئی. آپ نے ایک بات غلط کی ہے, میں ایکسیپشن لیتا ہوں اس کے اوپر. آپ نے کہا اولاد نااہل ہے. نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹوں نے باہر بزنس کیا اور لاکھوں کو کروڑوں میں جو ہے بدلا, کروڑوں کو اربوں میں بدلا, اور وہ بزنس ان کا لنڈن جیسی جگہ پہ ہوا جہاں پہ انکم ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے, جہاں پہ کوئی گھپلا بھی نہیں ہو سکتا, جہاں پہ کوئی کرپشن بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ تو آپ تھوڑی زیادتی کر گئے اپنی جذبات کی رو میں کہ جی اولاد جو ہے نااہل ہے. جی نہ جذبات دیکھیں, نااہل کیوں ہے, کہ اگر آج ان کے دادا کا نام آ رہا ہے تو کیوں انہوں نے اس طرح کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس دی, اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے تھی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ کیوں دی آن دا فلور آف دی ہاؤس, کہ یہ ہے وہ ذرائع اور یہ ہم ہر فورم پہ پیش کریں گے. وہ ثبوت کدھر گئے؟ اصلی چیز یہ کہ چیز جو ڈیلیبریٹلی ڈیلے کی جا رہی ہے, قوم اور سپریم کورٹ ایک چیز پوچھ رہی ہے کہ وہ منی ٹریل کہاں ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا. رائٹ, مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد طلال صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ, اور وہ یہ کہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے, طلال صاحب سے تو میرا سوال یہ رہے گا کیا وہ اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کر پائیں گے اگر یہ مقدمہ جو ہے یہ طوالت پکڑتا ہے یا اس کا فیصلہ کسی اور طرف نکلتا ہے, کہ سیٹسفائی کر پائیں گے اگلے الیکشن میں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یا نیگیٹو نہ ہو جائے پی ایم ایل این کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ رہے گا کہ عمران خان اگر یہ کیس ہارتے ہیں تو کتنا نیگیٹو ہے ان کے لیے, اور اگر نواز شریف صاحب یہ کیس ہارتے ہیں ان کے لیے کتنا اخلاقی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے. ایک بریک لیں گے جی.
محفوظ لوگ کہتے ہیں کہ جو پیناما کیس ہے یہ پاکستان کی سیاست کو اس کا فیصلہ بدل دے گا. وہ تو ہمیں پتہ نہیں بدلے گا نہیں بدلے گا, لیکن پاکستان کی سیاست میں جو ذاتیات ہیں اس کی شدت کو تو اسے اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں عابد شیر علی صاحب, انہوں نے انگلینڈ سے جو بیان جاری کیا ہے شاہ محمود قریشی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو واقعہ ہوا قومی اسمبلی میں کچھ دن پہلے, ذرا اس کا پہلے ذرا دیکھ لیں تو انہوں نے کیا کہا ہے. ایک شاہ محمود قریشی ہے, جعلی پیر ہے یہ لوگ لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں, کینچی نہیں, انہوں نے اسرے شاہ محمود قریشی کے خاندان نے اسرا پکڑا ہوا. نواز شریف صاحب نے ترلے کرتا رہا, خدا کی قسم جوتے تک پکڑے, اس نے پیغام بھیجے کہ اللہ کے واسطے مجھے مصدق نون میں لے لو, اس آدمی کو جو بیٹھا ہے گدی پر مخدوم بن کر. یہ مخدوم نہیں ہے, یہ مراسی ہے وہاں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے شاہد خاقان عباسی جیسے شریف آدمی کے اوپر ہاتھ ڈالا. میرا آج پاکستان کی قوم سے وعدہ ہے, جس دن شاہ محمود قریشی یا عمران خان آیا تو ان کا گریبان میں نے نہ پکڑا تو میرا نام بھی عابد شیر ہے. جس طرح کی زبان میں آپ بات کریں گے اس سے زیادہ زوردار تھپڑ ہم آپ کے منہ میں ماریں. طلال بھائی یہ سیریس بات کہی ہے, گریبان شریبان پکڑنے والی, اتنا حالات خراب ہو چکے ہیں آپس میں, آپ لوگوں کے ذاتیات اتنی انوالو ہو چکی ہے سارے معاملے میں پاناما میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سائیڈ جو ہے وہ کتنی دیر صبر کرے, تحمل کرے. ایک دفعہ پہلے دھرنا آیا, یہاں پر یہ تقریریں کی گئی کہ اس وزیر اعظم کو میں گردن سے پکڑ کر گھسیٹ کر نکالوں گا, اس کے گیٹ تک کو وہ کرین سے اکھاڑنے کی کوشش کی, وہ گند ادھر بکا گیا, وہ گند ادھر بولا گیا جس کا کوئی حساب نہیں. پھر اس کے بعد پھر اگلا لاک ڈاؤن کی بات ہوئی, اس کے درمیان آپ ذاتیات کی, کل کا جلسہ تھا, مجھے ترس آتا ہے مریم نواز پر. بھئی تم ہمارے پر ترس نہ کھاؤ, اپنے بچوں پہ ترس کھاؤ. اب میں مزید ایسا کچھ کہوں گا تو شاید افریدی صاحب کو بڑا وہ آپ کہہ چکے ہیں آج ویسے تم نے تو وہ کام کیے ہیں جو کہ وہ میں بالکل کہہ چکا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں نا. دیکھیں جب ہم سے 3 نسلوں کا حساب مانگا جائے گا تو میں کیوں نہ مانگوں. مجھے کامران شاہد صاحب یہ بتائیں کہ جو کچھ انہیرٹ عمران خان نے کیا ہے وہ زمان پارک کے گھر سے لے کر, وہ لودرا کی زمین سے لے کر, وہ میاں والی کی زمین سے لے کر, وہ کہاں سے آئی؟ ان کے والد نے انہیں دی. ان کے والد کو نوکری سے کیوں نکالا گیا؟ کمال کرتے ہیں. ہم سوال نہ پوچھیں, ہم ان کے بچوں کا سوال نہ پوچھیں. یہ کہتے ہیں ویزے بند کر دیں پاکستانیوں کے, کیونکہ آپ کے بچے تو یو کے میں ماشاءاللہ نیشنل ہے, آپ کو تو بچوں کو تو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا, اور آپ لوگوں کے روزگار بند کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی نوکری کے لیے امریکہ نہ جائے, لیکن طلال بھائی یہ جو آپ عمران صاحب کے لاس اینجلس کیس کا ریفرنس دیتے ہیں, آپ بہت زیادہ بلو دا بیلٹ ہی چلے جاتے ہیں. نہیں, کامران شاہد صاحب میری گزارش سنیں, یہ انہوں نے مجبور کیا ہے. ہماری قیادت بڑی دیر ہمیں روکتی رہی اور اب بھی وہ ہمیں روکتی ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کا روز تضحیق کریں, اس کی بیٹی کی روز اس کی جلسوں میں, پریس کانفرنسوں میں تضحیق کریں, تو آپ کی بچی کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں. آپ کسی کے والد کو اس کو سوال کریں اور روزانہ اس کی پریس کانفرنس کریں, کبھی کہ منی لانڈرنگ کی ہے, کبھی کہ کچھ کیا ہے. اس کا والد تو پاکستان کا بڑا سٹیل بزنس کا اونر تھا, اس کا والد بڑا انڈسٹریلسٹ تھا, اس کا والد تو 1937 سے ٹیکس دے رہا تھا. صاحب کے پاس ان کے صرف 2 بیٹے ہیں. میری نا کامران شاہد صاحب ایک منٹ 2 بیٹے ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں. دیکھیے اب سوال وہ ہے, وہ قومی لیڈر ہے, سوال ہم پوچھیں گے. اور میں نے ایک سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, کامران شاہد صاحب انہوں نے جو کروڑوں کی جائیداد انہیرٹ کی ہے, زرعی زمین, زمان پارک کا گھر, کمرشل پلاٹ جو والد سے انہوں نے لیے, ان کا والد نوکری سے نکالا گیا, بتائیں وہ پیسے کہاں سے آئے تھے. بھائی اللہ کیسے رہا ہے کہ یہ عمران خان پرائم منسٹر ہے پاکستان کو اور آپ اپوزیشن ہے. بھائی جان آپ کو ایف آئی اے پولیس سارا کچھ ہے, آپ پوچھیں ان کو. ہم اپوزیشن ہیں کامران صاحب, ان کا دیکھیے نا, پوری دنیا کو پتا ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے ان کے والد کو. میری بات سنیں ایک منٹ, اب جواب دے دینا. ہم نے ریفرنس دائر کیا ہے, میں نے کہا کامران صاحب ہم نے ریفرنس دائر کیا ہے, میں اس کا موور ہوں. ہم نے ریکٹ ڈالی ہے سپریم کورٹ میں, بالکل پکڑیں گے, لیکن ان کے والد مرحوم ہیں, اور ان کو نوکری سے کیوں نکالا گیا تھا. آپ ذرا کامران شاہد صاحب اتنے سچ بولتے ہیں, آج ذرا قوم کو بتا دیں کیا فرق پڑتا ہے.
ہمارے میرا مطلب میاں شریف 24 گھنٹے ہیڈ لائنوں میں رہے, وہ 24 گھنٹے وہ مرحوم نہیں ہے, ان کا والد زیادہ مرحوم ہے. میری بات سنیں, اخلاقیات کو مت پامال کریں, نہیں تو ہماری زبان کامران چاہت صاحب ہم تنگ آ گئے ہیں, خدا کی بات تنگ آ گئے ہیں. بالکل یہ جس زبان میں بات کریں گے اسی زبان میں ہم کریں گے. میاں شریف صاحب بھی قابل احترام ہے اور obviously نیائی صاحب بھی قابل احترام ہے. ڈاکٹر عسکری صاحب سوری میں لیٹ آیا آپ کے پاس. سر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائل, آپ ساری دنیا گھومتے ہیں, امریکہ, برطانیہ, ہر جگہ آپ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں, یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ جو ٹرائل چل رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی پارلیمنٹ کے اندر کبھی پارلیمنٹ کے باہر, آپ کو لگتا ہے جمہوریت کا حسن ہے, یہ کیا ہے, یہ واٹ از دس ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ جو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے یہ مظلومیت سنڈرم کا شکار ہو گئی ہے. یعنی ہر پارٹی کہتی ہے میں مظلوم ہوں اور دوسری پارٹی ظالم ہے, اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے چاہے وہ ایک پارٹی کرے یا دوسری پارٹی کرے وہ غیر جمہوری ہے اور غیر اخلاقی زبان استعمال کی جا رہی ہے. دیکھیے غیر جمہوری طریقوں سے جمہوریت پروموٹ نہیں ہوتی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم واپس 1988 اور 1990 کی سیاست میں چلے گئے ہیں, جب پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ہے پنجاب کے حوالے سے کافی جھگڑے ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی اسی قسم کی جملوں کا ایکسچینج ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ اشتہارات تقسیم ہوتے تھے 98 کے الیکشن میں, بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ مبینہ. جی یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ تصویریں جو ہیں وہ بنا کے تقسیم کی گئی تھی. یہ بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ اصل چیز اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے. عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں. اب ہمارے پاس پاناما کا قصہ ہے جو چلتا رہے گا, اور جو بڑے لوگوں کی لڑائی ہے, اور عام آدمی کو تو آپ توجہ نہیں دیتے. جو غربت اور افلاس کا حال ہے, اور اس کے علاوہ جو کہ ہماری اقتصادیات کے اندر مشکلات ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں, اور جو امریکہ کا پریشر اب پاکستان پہ آنے والا وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں رہا ہے اس ملک کے اندر. بالکل صحیح. یہ چیزیں شہریار حفیظی صاحب, اب بینگ اپوزیشن آپ بھی ریئل ایشوز کو نہیں اٹھا رہے, آپ ذاتیات سے نیچے گر کے لیڈرشپ آپ کی بات کرتی ہے تو پھر آپ کو بھی سننا پڑتا ہے. جیسے طلال صاحب آج بچے گنوا رہے, والد صاحب تک پہنچ گئے. اس کے علاوہ وہاں سے لنڈن سے عابد شیر علی صاحب نے کہا گربان پکڑوں گا, کیونکہ آپ لوگوں نے نعرے لگائے نواز شریف صاحب کے خلاف. تو یہ آپ بھی تو بھڑکاتے ہیں آگ کو جو ذاتیات کی آگ ہے. شہریار بھائی, کامران طلال بھی میری بات سن رہا ہے, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میاں صاحب کو, ان کے پورے خاندان کو, عابد شیر علی کو, سب کو میسج آ رہا ہے. جی وہ یہ ہے کہ ہماری لاشوں سے گزر کے وہ کہیں خان صاحب یا شاہ محمود قریشی تک پہنچیں گے. لیٹ می ریپیٹ, میری لاش سے گزر کے پھر آپ کہیں تصور کریں گے. ہمیں ممی ڈیڈی کہا گیا, ہم چپ رہے, ہر لیول پر چپ رہے. ہم کیا پوچھ رہے ہیں ان سے کہ قوم کا پیسہ کیسے گیا؟ سابقہ پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ پھر ہم جب پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ جواب دیں تو یہ کریکٹر اسیسینیشن کس لیول پر نہیں کرتے. سپریم کورٹ کے باہر یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا موقف شروع اور ختم عمران خان پہ ہوتا ہے. ہم نے انہیں کہا کہ مورل کریج ہو تو میاں صاحب کے ساتھ کیوں کہتے ہیں؟ سر یہ بتائیں تو بڑی دیکھیں کسی کی بیٹی کو اس طرح کہنا. دیکھیں میری بات سنیں, پرائم منسٹر صاحب کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے, ہماری عزت ہے. لیکن سوال یہ کہ جب وہ بینیفیشری ہے, نہیں, جب وہ بینیفیشری ہیں, جب انہوں نے انکار کیا کہ میرا کوئی پراپرٹی ملک سے باہر نہیں ہے, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے پاس سے دولت کہاں سے آئی؟ پھر اتنی مورل کریج کیوں نہیں کہ گارڈین کو, بی بی سی کو, جرمن اخبار کو, آئی سی آئی جے کو, کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی کو سو کیوں نہیں کیا؟ اور پھر کیا بطور اپوزیشن میرا حق نہیں؟ کامران صاحب آپ تو کل ہمیں بھی سو کروا دیں گے. جی کامران صاحب میرا سوال پوچھ رہے ہیں. نہیں, کامران یہ زیادتی ہے. جی افریدی بھائی کمپلیٹ کر لیں. انہوں نے ایک اور چیز کہی, انہوں نے ایک ہی چیز کہی کہ بہت ہم نے صبر کر لیا. صبر ہم نے کیا,
آپ ہمارے پاس چل کے کہ پارلیمان واپس آئیں. آپ نے ہمیں غیرت, عزت, شرم, حیا کی بات کی, ہم چپ رہے. اس دن میں بچ بچاؤ کے لیے اندر گھسا, یہ تمام پارلیمنٹیرین گواہ ہیں. اسپیکر نے آج اپولوجائز کیا ہے, ان کے ممبر نے پیچھے سے آ کے گستاخی کی. ٹھیک ہے افریدی بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت بڑا کم ہے. میں صرف یہ پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی سر, آپ کا بالکل امن سے عزت پسند لوگ ہیں, لیکن خدا کے لیے ایسی بات نہ کرے. جی میرے بھائی کامران صاحب, سادہ سوال دیکھیں نا کتنا غصہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں عمران خان کے والد کو اور جہانگیر ترین کے والد کو نوکری سے کیوں نکالا گیا, اور وہ جو کیس ہے سپریم کورٹ کی, امریکہ کی کورٹ کا بچی کا کیس, وہ کیا ہے؟ عمران خان کا ڈی این اے کیوں ہوا؟ دیکھیں دو سوال ہے, ہماری بچیوں کے بارے میں سوال کریں, ہم نے تو جواب دے رہے روز. میاں شریف کا تو ٹرائل آپ چلا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے 24 گھنٹے, اس کی دفعہ تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ میں وہ جو بریک ساری لوں گا جی, عمر اس کا جس جواب کا لیتے ہیں چلان بریک کے نہیں بعد, ہوا, بریک جس کا کے بعد لیتے ہیں جواب جی سارے ڈی این اے اس کا. پروگرام شروع ہوا تھا سپریم کورٹ سے, کہاں وہ ڈی این اے, لاس اینجلس اور ذاتیات, اور نیازی صاحب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا. جی نیازی صاحب, جی شہریار صاحب, یو ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ. دیکھیں ایک چیز کامران بڑی کلیئر ہے, 2013 سے کس کی حکومت ہے؟ 2013 سے ایف آئی اے, ایف بی آر اور تمام ادارے نیب کس کے انڈر ہیں؟ اگر عمران خان صاحب یا ان کے والد صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کے والد صاحب, ان کی اخلاقی جرت کیوں نہیں ہوئی کہ ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ اس پر ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اگلی چیز, اکرام اللہ نیازی صاحب سول انجینئر تھے, پہلی کنسٹرکشن فرم انہوں نے انجینئرنگ فرم بنائی, ان کو ایکسٹینشن ملنے کے باوجود انہوں نے ریزائن کیا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ٹیک ہم ٹو دا کورٹ, اور ثابت نہ ہو تو آپ کے پلے کیا رہے گا؟ خدا کے لیے بہتان بازی بند کریں, سوالوں کا جواب دیں. آپ حکومت پاکستان کے اوپر پرائم منسٹر کی شکل میں آپ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. بھائی اتنے سوالات ان پہ کورٹ میں ہو رہے ہیں, 3 وکیل لگے ہیں, اور کتنے سوال میں جواب دے ترال صاحب؟ آئی جے تحریک انصاف نے نکالی ہے, ان کو کورٹ آف لا میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ آپ کے پاس حکومت ہے, کامران صاحب, ہم نے 3 پشتوں کا حساب دیا ہے. میں نے سادہ سوال پوچھا ہے کہ وہ امریکن کورٹ میں عمران خان کا ڈی این اے کیوں ہوا تھا, اس کا جواب کیوں نہیں دیتے میرے بھائی؟ یہ ایک بڑا سادہ سوال ہے. ان کے والد کو نوکری سے کیوں نکالا گیا؟ اور جو کروڑوں کی جائیداد عمران خان کو انہوں نے دی ہے وہ کرپشن کی نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ پروگرام ہو گیا ختم, بہت شکریہ. اصل مسئلہ یہ کہ لاس اینجلس اور امریکہ تو ہماری جورسڈکشن سے باہر ہے. اس وقت پاکستان میں کیس چل رہا ہے اور سوالات کے جوابات دے رہے ہیں شریف فیملی. کس حد تک سیٹسفیکٹری ہے اس کا فیصلہ تو ججز کریں گے. مجھے دیجیے کل تک اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا.